نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ سجدے لمبے کیجیے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ عبادات ضرور کیجیے، مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اگر اسے تمہاری دعائیں رد کرنی ہوتی تو وہ تمہیں چائے نماز تک لاتا ہی کیوں؟ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز نہیں محتاج پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ نماز وسیلہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکالیف کو ہٹا دیتا ہے۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ بہترین صبح وہی ہے جس کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے ہو۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت تلاوت قرآن میں ہے، دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے، اور روح کی راحت درود شریف میں ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جب دل نہ کرے نماز پڑھنے کا تو صرف حاضری لگانے ہی چلے جایا کرو۔ اسے بتایا کرو دل نہیں ہے، تھکا ہوا جسم ہے، مگر تیری محبت میں حاضر ہوں۔ بے شک نماز بہترین ساتھی ہے، زمین سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا اس میں کثرت سے دعا کرو۔ جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے۔ پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہاری الٹی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ اللہ نیکی کی بات پھیلانے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ذکر الہی جب دل کی دھڑکن بنتا ہے، خون کا حصہ بنتا ہے، تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ فجر کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سجدے میں جھک کر ملاقات کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، نہ آنسوؤں پہ کوئی اختیار ہوتا، نہ دل پہ۔ محبت اپنے جوش پہ ہوتی ہے۔ آنکھوں سے جب آنسو گرنا شروع ہوتے ہیں تو عرش سے ایک آواز آتی ہے، اے میرے محبوب بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے۔ بس الفاظ نکلتے ہی عرش سے کن کی صدا آتی ہے۔
جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے تب اللہ سے پیار ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ سجدے طویل کرتے مشکلیں قلیل ہو جائیں گی۔ جب قرآن اور نماز ہمارے معمول کا حصہ بن جائیں تو خوشیاں اور سکون ہماری زندگی کا معمول بن جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان لیا کہ نماز لازمی حق ہے اور پھر اسے ادا بھی کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آدھی رات میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے تھرتھراتے ہوئے جسم اور کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ نماز پہ کھڑے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہونے اور پھر اس سے گفتگو کرنے میں جو لطف ہے وہ دوسری کسی شے میں نہیں۔ سجدے سے نہ اٹھے دل، ایسی کوئی نماز دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، اس کن سے نواز دے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تعالی تمہاری زندگی سے پورا وقت نکال دے گا۔ سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی۔